السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل دا ریئل ٹروتھ۔ آج کی ہماری اسٹوری میرے ایک عزیز دوست بلال کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس اسٹوری کو۔ ایک دن کی بات ہے جب میں گھر میں اکیلا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا ہو رہا تھا۔ گھر والے کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اپنی من پسندیدہ مووی دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی تھی جب اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے سامنے سے تیز رفتاری سے گزرا ہے۔ مجھے ایسا لگا وہ شخص سفید کپڑوں میں تھا، اور یہ احساس مجھے ایک بار نہیں 2 سے 3 بار ہوا۔ پہلی دفعہ تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن دوسری دفعہ میں نے یہ پھر محسوس کیا۔ میں نے اپنی مووی کو روک دیا اور انگلیوں سے آنکھوں کو ملنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے پھر سے اسکرین پر دیکھا تو کچھ عجیب ہی منظر تھا۔ اسکرین پر وہی شخص سفید کپڑوں میں دکھائی دے رہا تھا جو میرے سامنے سے گزرا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نیچے آتی روشنی کو دیکھتا رہ گیا۔ میری سوچ سے پہلے کچن کی لائٹ جو کہ بند تھی، اب دیکھتا ہوں کہ اچانک سے کھل گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈراؤنی سی آواز گونجنے لگی۔ آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ میری رگ رگ میں ڈر بھر گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دعائیں پڑھنا شروع کی اور ہمت کر کے کچن کی طرف چل دیا۔ لیکن جیسے ہی واپس اپنے روم میں لوٹنے لگا، وہ لائٹ میں دیکھتا ہوں کہ پھر سے کھل گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے تو کچن کی لائٹ بند کی تھی۔ یہ لائٹ پھر سے آن کیسے ہو گئی؟ مگر جب میں نے سوئچ کو ہاتھ لگایا، ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا کہ کچن کے جو کیبنٹس ہیں ان سے ایک عجیب سا سایہ نکلتا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے بیلکنی کی طرف بھاگا۔ میرا دل اور تیز تیز دھڑکنے لگا، لیکن میں نے اپنے ڈر کو قابو کرنے کی کوشش کی اور بیلکنی کی طرف چل دیا، اور مجھے جتنی بھی دعائیں آتی تھی آیت الکرسی میں پڑھنے لگا۔ اللہ کا نام لیا، تھوڑا سکون آیا مجھے۔ بیلکنی میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سفید کپڑوں میں عورت کھڑی ہے، تاکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کھلونا جو کہ کوئی گندی سی ڈال تھی، اور اس میں سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے کندھے پر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زور سے کسی نے میرا کندھا دبایا، تو میں ایک دم سے چلانا شروع ہو گیا، لیکن میری آواز گلے سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سٹک ہو گئی ہے میری آواز۔ پوری شدت سے میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی، اور دھیرے دھیرے مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں گھر والے واپس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے تھوڑی ہمت ملی، لیکن اب بھی ڈر میرے اندر تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کا رنگ اترا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے پھر سے اپنے روم میں واپس گیا اور کچھ بھی نہیں کہا اپنے گھر والوں کو کہ جو بھی میرے ساتھ گزرا، لیکن اس رات کا ڈر ابھی تک میرے ذہن میں تھا۔ جب میں اور میرا بھائی رات میں اپنے روم میں تھے، تب ہمیں پھر سے وہی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ تو پہلے مجھے آ رہی تھی، اب میرا بھائی بھی اس چیز کو محسوس کرنے لگا۔ یہ آواز کسی چھوٹے بچے کے رونے جیسی کی تھی جو ہمارے روم کے اندر گونج رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں کی ہمت نہیں تھی کچھ کرنے کی۔ آواز بڑھتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اور لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ پورا وقت ہم ڈر کے مارے دعائیں پڑھتے رہے، صبح ہونے تک کا انتظار کرنے لگے۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ فجر کی اذان ہوئی اور وہ آوازیں آنا بند ہو گئی، لیکن اس رات کا منظر اور وہ آوازیں آج تک میری یادوں میں ایک جسے کہتے ہیں کہ تصویر کی طرح تازہ ہے۔ اس رات کے بعد سے گھر میں اکثر ایسی عجیب چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی لگی، کبھی دروازوں کا کھلنا بند ہونا، کبھی آنگن میں بنا کسی وجہ کے ہوا کا اچانک
تیز ہو جانا، لیکن سب سے زیادہ ڈراؤنا واقعہ ایک رات ہوا جب میں اور میرا بھائی کمرے میں سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے کے قریب ہمیں ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی جو گھر کے باہر سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی پردیسی عورت ہے جبھی وہ اس طرح رو رہی ہے، لیکن جب ہم نے آواز کا پیچھا کیا تو وہ پتہ چلا کہ وہ آواز گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ میری ہمت کا پیمانہ بھر گیا اور میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر گھر کے ہر کونے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیوں آ رہی ہیں یہ آوازیں۔ ہم نے اپنے ہاتھ میں ٹارچز لے لی اور ہر کمرے اور ہر کونے کو دیکھا۔ جب ہم نے بیسمنٹ میں دیکھا، وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھی اور بالکل ایسا لگا کہ اس کا چہرہ بالکل ایک بہت ڈراؤنا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس پر خون کے دھبے تھے۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ ہلا کر ہماری طرف اشارہ کیا اور ایک تیز آواز میں چلائی۔ ہم دونوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ہم نے وہاں سے بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ اس رات کے بعد ہم نے بیسمنٹ کو بند کر دیا اور کبھی وہاں واپس نہیں گئے۔ تو پھر ہمارے گھر والوں نے مولوی صاحب کو بلایا اور مولوی صاحب نے بتایا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم جگہیں جو بند کر دیتے ہیں تو وہاں ایسی چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی کرنے کی بات نہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو مولوی صاحب نے ہمیں کچھ پڑھنے کو دیا اور اللہ کا شکر ہے آج اس واقعے کو 3 سال ہو گئے اور ہم دونوں بھائی بالکل سیٹ ہیں۔ پر لیکن وہ بوڑھی عورت اور اس کی کتاب کی حالت آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے۔ اس رات نے مجھے یہ سکھایا کہ دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو شاید ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے وہ عورت اپنے گزرے ہوئے وقت کا بدلہ لینا چاہتی ہو یا پھر وہ کچھ سنانا چاہتی ہو، پر جو بھی تھا اس رات کا ڈر اور وہ چہرے آج بھی میرے خیالوں میں تازہ ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مجھے بتائیں، اور اگر اور بھی ایسے کہانیاں کس سے آپ لوگوں کے ساتھ گزرے ہوں تو مجھے ضرور ای میل کیجیے۔ جزاک اللہ۔